السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی 22 ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا سوائے فلیش بیکس کے۔ اگر کچھ نیا دکھایا گیا ہے تو وہ صرف یہی کہ فضل بخش اپنی سچائی شبرا کو بتا دے گا کہ میرا نام فضل بخش نہیں بلکہ میں شامیر ہوں، زبیدہ سکندر اور داؤد خان کا بیٹا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شامیر شبرا کو یہ ساری سچائی زبیدہ سکندر کی قبر پہ لا کر بتاتا ہے، لیکن شبرا تو اس سے پہلے ہی شامیر یعنی کہ شبرا کے اکارڈنگ فضل بخش کی گاڑی میں بیٹھ کر قبر تک آتی ہے، تو وہ راستے میں پوچھتی کیوں نہیں کہ فضل بخش تمہارے پاس اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے آئی، اور یہ جو تم نے اتنی مہنگی ڈریسنگ کی ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی، اور تم اتنا ڈریس اپ ہوئے کیوں ہو؟ کیونکہ وہ زبیدہ سکندر کی قبر کو دیکھنے کے بعد فضل بخش سے پوچھتی ہے کہ تم ان کو کس طرح سے جانتے ہو اور تم ان کی قبر پر مجھے کیوں لے کر آئے ہو، تمہارا ان کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ کہ سکینہ کی شادی ہو گئی، وہ بہت خوش ہے اور اس کی شادی ظاہری سی بات ہے کہ شامیر نے کروائی ہے۔ اب شامیر کی ساری سچائی سکینہ کو پتہ ہے۔ اب وہ اپنی بہن کو شامیر کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب دونوں بہنوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور سکینہ کو پتہ چل چکا ہے کہ اب فضل بخش اسے اپنی سچائی بتانا چاہتا ہے کہ میں فضل بخش نہیں شامیر ہوں، تو پھر وہ اپنی بہن کو ڈائریکٹ صحیح بات کیوں نہیں بتاتی بلکہ اسے گھما پھرا کر بتاتی ہے کہ اگر تمہیں فضل بخش کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو تم کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا، کیونکہ فضل بخش کا دل ویسا ہی ہے جیسا اسے نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب سکینہ کی ساس کی اوور ایکٹنگ بھی ڈرامے میں دکھائی گئی، جب شامیر کے ملازم گھر میں بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں سکینہ کی شادی کے نیکسٹ ڈے، تو آنٹی اتنی عجیب عجیب اور فضول قسم کے ڈائلاگز بولتی ہیں جن کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر جب شامیر آتا ہے فضل بخش کے گیٹ اپ میں تو اس کے ساتھ جس طرح سے پیش آتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ بورنگ ہے۔ اب جب کہ آنٹی کے بیٹے کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو فضل بخش ہے یہ دراصل شامیر ہے، تو وہ بھی اپنی ماں کو اس اوور ایکٹنگ سے نہیں روکتا جبکہ وہ پاس ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سین نہ صرف ایکسٹرا تھے بلکہ انٹرسٹنگ بھی نہیں تھے۔ بہرحال اب اگر بات کریں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا تو یہی لگتا ہے کہ بہت ہیپی اینڈنگ ہوگا، کیونکہ شبرا کو جب شامیر کی سچائی پتہ چلتی ہے تو وہ تھوڑی پریشان تو ہوتی ہے، لیکن گھر جا کر وہ اس موضوع پر سوچتی بھی ہے اور وہ بہت زیادہ اوور ری ایکشن نہیں دیتی۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ شامیر کو لگے گا کہ مجھے شبرا سے ایک دفعہ پھر ملنا چاہیے، کیونکہ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی ہے تو شامیر بہت زیادہ پریشان ہے، تو وہ ایک دفعہ پھر فضل بخش کے ہی گیٹ اپ میں شبرا سے ملنے جائے گا اور شبرا پھر اس سے بات کرے گی کہ آج تک تم نے مجھ سے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کتنی باتیں سچی ہیں کتنی باتیں جھوٹی ہیں۔ تو جناب شامیر پھر اپنا کلیریفائی کرے گا کہ میری محبت جو تھی وہ تم سے سچی ہے اور بہت پہلے سے ہے، اور یہ جو سب میں نے کیا، اپنا گیٹ اپ چینج کیا، نام چینج کیا، یہ صرف اور صرف تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تم تک پہنچنے کے لیے کیا تھا۔ اور جی سلمان صاحب کو یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ فضل بخش میری بیٹی میں انٹرسٹڈ ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اسے گھر سے نکالا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ فضل بخش میری بیٹی کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، لو کوالیفائڈ ہے۔ لیکن اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کے اوپر یہ حقیقت بھی عیاں ہوگی کہ فضل بخش نام کا تو کوئی لڑکا ہے ہی نہیں جسے وہ فضل بخش سمجھتے رہے ہیں، وہ دراصل شامیر ہے۔ کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ سلمان صاحب داؤد خان کے گھر پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ جا بجا فضل بخش کی تصویریں دیکھیں گے تو وہ بڑے حیران ہوں گے کہ فضل بخش کی تصویریں یہاں پر کیا کر رہی ہیں، کیا یہ فضل بخش ہی ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی لڑکا ہے اور اتنا سوٹڈ بوٹڈ ہے۔ تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ دراصل یہ داؤد خان کا بیٹا شامیر ہے جو فضل بخش بن کے ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ اب چونکہ ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ سلیمان صاحب اور داؤد خان کی کوئی دیرینہ دشمنی بھی ہے، جس کی وجہ سے شاید سلیمان صاحب سیاست میں آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آئے، اور زبیدہ سکندر کے وہ بہت قریب تھے اور شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زبیدہ سکندر کا مرڈر کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ داؤد خان ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ داؤد خان کی یہ بھی کوئی چال ہے کہ اس نے اپنا بیٹا اس طرح سے میرے گھر میں بھیجا
اور اسے کہیں کہ ہماری جو آپس کی دشمنی ہے وہ ایک طرف، لیکن تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے بیٹے کو اس طرح سے میرے گھر میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اور پھر داؤد خان بتائیں کہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ میرا بیٹا تمہارے گھر میں ہے، کیونکہ وہ جب بھی تمہارے گھر میں رہنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے یہی کہہ کے جاتا تھا کہ میں لندن جا رہا ہوں۔ اور پھر سلیمان صاحب کو بتائیں کہ تمہاری بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو کر میرے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر اسے کہیں کہ اب تم کیا کرو گے، جبکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بیٹی بھی میرے بیٹے سے محبت کرتی ہے، تو تم جو مجھ سے شدید نفرت کرتے ہو تو اپنی بیٹی کی اس محبت کو کیسے روکو گے؟ اب ہوگا یہی کہ سلیمان صاحب یہاں سے تو بہت غصے میں جائیں گے، اور وہ سوچ چکے ہیں کہ میں شبرا کو اس سب سے روکوں گا، لیکن جب وہ گھر جائیں گے تو شبرا کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ فضل بخش دراصل شاہ میر ہے اور مجھے ابھی بھی اس سے محبت ہے، اور سکینہ بھی اس کی اس میں ہیلپ کرے گی، اور سکینہ بتائے گی کہ مجھے تو شروع دن سے ہی پتہ تھا کہ فضل بخش شاہ میر ہے، اور وہ ہمارے گھر میں آیا ہی اسی لیے ہے کیونکہ اسے شبرا سے محبت ہو چکی تھی، اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے ہمارا کبھی کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ بہت سارے موقعوں پر وہ ہمارے کام بھی آیا ہے۔ تو بہت حد تک ممکن ہے کہ سلیمان صاحب تو شبرا اور سکینہ کے کنونس کرنے پر مان بھی جائیں، لیکن داؤد خان کیسے مانے گا اپنے بیٹے کی شادی شبرا سے کرنے کے لیے، جبکہ اس کی پارٹی کو مہرین کا باپ ہارون سپورٹ کرتا ہے، اور اگر مہرین کی شادی شاہ میر سے نہ ہوئی تو یہ سپورٹ ختم ہو جائے گی، اور پھر پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ ایسے میں شاہ میر ہی اپنے باپ کو کنونس کرے کہ ہمیں ہارون کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس پارٹی کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور میں آپ کو الیکشن بھی جیت کر دکھاؤں گا، بس آپ ایک دفعہ شبرا کے ساتھ میری شادی کے لیے مان جائیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شبرا اور شاہ میر کی شادی بہت آرام سے ہو جائے گی، یا یہاں پر مہرین بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کر سکتی ہے ان دونوں کے لیے، اور داؤد خان بھی ہو سکتا ہے کہ مہرین کے ہرڈل کریٹس کرنے پر اس شادی کے لیے رضامند نہ ہوں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور ہاں، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ سب سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ اس ڈرامے کا OST بہت ہی اچھا تھا، تیرا میرا پیار امر، اور ہم لوگوں کو اسے سننے کی عادت ہو چکی تھی، تو اب پتہ نہیں کہ اب آنے والی ایپیسوڈز میں وہ OST چینج کیوں کر دیا گیا ہے۔ نیو OST بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس ڈرامے کے ساتھ اس OST کی عادت تھی، تو ہم رائٹر اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ پلیز اسی OST کو دوبارہ سے چلانا شروع کر دیں بیک گراؤنڈ میں۔ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ اس OST کو مس کرتے ہیں، یا نیو OST آپ کو زیادہ پسند آ رہا ہے۔ وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ڈراماز کے تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔